السلام علیکم ناظرین۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جہاد اور بے نظیر عملی نمونہ پیش کرنے اور اسلام کی حمایت میں اپنے دوستوں، عزیزوں، بیٹوں کی جانوں اور خود اپنی جان کو قربان کیا، اور جو کچھ کیا ہم کو مذہبی، روحانی، اخلاقی، معاشرتی، تمدنی اصلاح و حمایت اور ہدایت کی تعلیم کے لیے کیا تھا۔ مگر کس قدر افسوس ہے کہ ہماری دنیا ہی بدل گئی اور عجیب دنیا بن گئی۔ اس قدر جہالت، نحوست، خود غرضی، ایذا رسانی، غصب حقوق، ظلم و ستم، کذب و افتراء اور اس قدر برائیاں اور بد اخلاقیاں اور احکام شریعت سے لاپرواہیاں موجود ہیں جو بیان سے باہر ہیں۔ کیا نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کے واقعات شہادت اور کربلا کا یہ مقصد تھا اور عظیم ایثار و قربانی کا یہ ماحصل تھا کہ کچھ رونے والے پیدا ہو جائیں اور ان کے نام کی صرف سبیلیں لگائی جائیں، شیرنیاں تقسیم کی جائیں اور کھائیں، علم اور تابوت ہی نکالے جائیں، تعزیے بنائے جائیں اور صرف سینہ کوبی کی جائیں اور اشعار سنیں اور اشعار سے لطف اٹھائیں اور واعظین و ذاکرین کے مخصوص انداز کا مزہ دیکھیں، اور پھر واعظین و ذاکرین اس پر فخر کریں کہ کیا خوب وقت ایک مشغلہ میں گزر گیا۔ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہرگز نہیں اور یقیناً نہیں، بلکہ فی الحقیقت لا ریب امام حسین علیہ السلام نے باطل کے پہاڑوں سے ٹکر لے کر اسلام کا نام بلند کیا اور اسلام کا عملی نمونہ بن کر ایثار، علو نفس، استقلال، تسلیم و رضا، صبر، حفاظت حق، حمایت شریعت، خلق و کرم، ہمدردی و رحم اور ادائے قرض کی تعلیم دی۔ مگر ذرا غور کریں اور بتلائیں کہ مذکورہ بالا صفات و احکام پر ہم کس قدر عمل کرتے ہیں۔ صرف فرائض کو ہی لیجئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، صلاۃ، تلاوت قرآن ہم میں کس قدر ہیں؟ نہ تلاوت قرآن، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ روزہ۔ کیا عالی شان مسجدیں اور امام بارگاہیں اس لیے بنی ہوئی ہیں اور لاکھوں روپیہ خرچ کیا گیا ہے کہ وہاں کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ یہ کیا صرف اس لیے کہ جب کوئی خاص دن آ گیا تو وہاں خوب روشنیاں، قمقمے اور کئی تکلفات کیے جائیں، ہزاروں روپیہ صرف کیا جاتا ہے؟ کیا اس لیے کہ غریب، مسکین، تنگ دست، بیوہ، یتیم، بے روزگار، بے سر و آسرا افراد کی مدد نہ کی جائے؟ جب نہ یہ چیزیں ہم پر فرض ہیں اور نہ اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام نے حکم دیا ہے اور نواسۂ رسول علیہ السلام نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ اس پر عمل کریں۔ اگر ایسا نہیں تو پھر امام حسین علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ سراسر کذب ہے۔ صرف حالات و مصائب سن کر محض رو دینا کوئی کافی نہیں ہے، دیکھنا تو یہ ہے کہ ان آنسوؤں کے پیچھے درجہ ہمدردی و اثر کتنا ہے، کتنے عامل فرائض و سنن، مستقل مزاجی، کریم النفس، رحیم، ہمدرد، سخی، شجاع اور پابند صوم و صلاۃ ہیں، مصائب کا کس طرح مقابلہ کرتے ہیں اور کتنی غیرت کے مالک ہیں۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم جس محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور جس کے نام کے محب کہلاتے ہیں، ہم ان کے اسی مقصد کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے درس عمل پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔